آمین۔ سورہ حجرات ہے اور اس کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان مصالحت کراؤ، پس اگر ان میں سے ایک دوسرے پر تعدی کرے تو اس سے جنگ کرو جو تعدی کرے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لیں۔ پس اگر وہ رجوع کریں تو ان کے درمیان میں عدل کے ساتھ مصالحت کرا دو اور ٹھیک ٹھیک انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ مسلمان باہم دیگر بھائی بھائی ہیں اور تو اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پورے ملک کو اس پی ٹی آئی نے فساد کی اماج گاہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ بدترین شخص یہ ہے، میں کہتا ہوں، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا، وہ سیاسی لیڈر ہے یا دینی، وہ کتنا ہی بڑا عالم دین، وہ درس نظامی کا فارغ، وہ پی ایچ ڈی اسکالر، جب وہ لڑا دینا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ امت کے اندر ایک فاسق آدمی پیدا ہوا اور تباہی اتارا ہے۔ یہ آدمی پہلے دن سے اپنی زندگی کے آغاز سے، میں اس کا پورا بایو ڈیٹا جانتا ہوں اور آپ میں سے شاید ہی کسی نے اتنا تحقیقاتی اس کے اوپر مطالعہ کیا، آپ لوگ اس کے ساتھ جڑیں صرف جذباتی طور پر کہ وہ پرانے کرپٹ لوگوں کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ایک آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ ان کے خلاف ایک مخالفت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر میں اقتدار میں آؤں تو ان کو صرف سزائیں دوں۔ یہ اس آدمی نے آپ کو اپنی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور سارے کرپٹ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا کرپٹ آیا ہے جو پرانی سارے کرپٹوں کے بارے میں یہ بات کرتا پھرتا ہے۔ یعنی ایک نیا کرپٹ آپ کو چاہیے جو پچھلے کرپشن کرنے والوں کے خلاف یہ بات کر رہا ہے، اور اس نے آپ کو اللہ کے کو صاف بات بتا دوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ ایک بہترین عالم مفسر پڑھے لکھے آدمی، مگر سیاست میں مولانا زیرو رہے ہیں، اور مولانا نے ہمیشہ اس جگہ کا انتخاب کیا اپنی زندگی میں جو پاکستان کی مخالفت میں، الا 65 کی جنگ کے یا 71 کی، کوئی ان کو اس حوالے سے کوئی سیاسی بصیرت حاصل نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی جماعت کو بھی جاتے وقت ایک ڈگر پہ لگا دیا اور بعد میں روکنے کی کوشش کی، مگر اس جماعت کے منہ کو لپکا لگ گیا پاکستان کے خلاف۔ ہر وہ کام جو پاکستان کے خلاف ہو سکے یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھٹو کی جماعت ہے، یہ اور بھی مولویوں کی جماعتیں یا غیر مولوی، ہمارا معیار ہمارا وطن ہے، ہمارا معیار۔ اگر ان کو یہی کچھ ہی کرنا تھا، یہ انڈیا میں کیوں نہیں جاتے واپس؟ ان کی شاخیں وہاں سے چلی، یہاں کیا کرنے کے لیے آئیں؟ اور اب تو اس آدمی نے اخیر کر دی، اور انہوں نے اس کو لا کر، فوج نے جتنی بڑی اس سے غلطی کی نا، وہ سوچتے کہ اتنا تو بڑی غلطی ہم نے بھٹو کے زمانے میں نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور مظلوم جب پہلے کیا کرتے، دھاڑے مارتے آتے ہیں، جب ان کے خلاف اگر برابر کا کوئی آدمی چوٹ لگتی ہے مظلوم بن جاتے ہیں، آیتیں آ جاتی ہیں، اتنے شہید ہو گئے، اتنے مر گئے۔ نہ کوئی ان کے ہاں شہید ہوتا ہے، نہ ان کے ہاں کوئی جیتا ہے، ان کے لیڈر ہنستے ہیں۔ وہ پیرنی آپ نے وہ نقاب پوش بنائی ہوئی ہے، آپ کے اندر صرف یہی ایک ذہن ہے کہ اس سے پردہ کرنے والی عورت جو ہوتی ہے وہ شریف ہوتی ہے۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ پردہ کرنے والی عورت شریف ہوتی ہے؟ ایک گنڈی عورت ساری زندگی کے بعد کرپشن کے لیے پردہ کر لیتی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ پہلے جی ادھر پردہ، آگے پردہ، پیچھے پردہ، جی ایف بی آر میں پیش ہونا ہے جی انہوں نے عدالت میں، اب فرینچ کسیں ہو رہی ہیں، اس طرح پھیلا رہی ہے وہ جلسے کے اندر آ کے کر رہی، کون سا پردہ، کہاں گیا پردہ؟ آپ اس پردوں کے پیچھے چھپ چھپا کے اللہ جانے کیا سوچتے ہیں، میں نہیں سوچتا، میرے جیسا شاید کوئی اور بھی نہ سوچتا ہو، مجھے اس سے کیا پرواہ، میرے تو سامنے اللہ کی کتاب ہے، میں تو اللہ کی کتاب کے مطابق عقل کو۔ اس طرح بنی تھی ریاست مدینہ، نبی علیہ السلام نے، حضرت سمیہ نے، حضرت بلال نے، حضرت خبیب نے کوئلوں پہ لیٹ کر، سمیہ نے جانیں دے کر اسلام کی خاطر پردے کے اندر رہ کر کے، رسول اللہ نے پتھر، یہ ریاست مدینہ بن رہی ہے، پتھر کھا رہے ہیں، شیب ابی طالب کاٹی جا رہی ہے، پیٹ، آپ اندھے ہیں؟ کیا دلیلیں آپ کو چاہیے؟ جو اپنے نبی کی سیرت سے بے خبر، جو اپنے نبی کے قرآن سے بے خبر، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور لیتے آپ اسلام کا نام ہے۔ او بھائی، آپ کو اندھے ہیں کیا؟ آپ کو رسول اللہ کی سٹرگل بھول گئی ہے؟
आप किस तरह, सिर्फ आपको रियासती बयानियां सुनना है कि रियासत के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ हुक्मरानों के। ये मौलाना इसहाक का गलत इस्तेमाल उनके मानने वालों ने ये ले लिया है कि मौलाना इसहाक साहब जो है ना हुक्मरानों के खिलाफ ही थे। बस हुक्मरानों के खिलाफ क्या थे कि उनके पूरे मुल्क को फसाद बना दो, फसाद की जगह। भाई आपके पास कोई वोट की ताकत कुव्वत है, इस्तेमाल करें, नहीं करने देते तो आप देखें ना क्यों नहीं करने देते। फिर आपने देखा फिर इनकी मजबूतियां और इनके कदम, ठीक है, फिर ये कैसे छोड़कर भागे डी चौक में, अपनी लाशें भी अपने बंदे भी, लीडर भी भाग गए। वो पीरनी को जो आसमान से आप इल्हाम मानते जिसका, उसका वो कहां गई, एक ही गाड़ी में दोनों सवार होकर गए हैं सर, और वहां पर वो किधर चले गए। आपने देखा मुल्क को क्या किया। भाई कुरान मजीद पढ़ें। पाकिस्तान की रियासत को जो इस वक्त पूरी दुनिया से खतरात हैं, इसराइल मंडला रहा है आपके ऊपर। आप ही एक वाहद 30, 40, 50, 60 मुल्कों के आगे एक आड़ है। किसी वक्त भी अरब आप से कह सकते हैं कि हमारी हिफाजत के लिए बम चला दो, चाहे इस्लाम की हिफाजत के लिए वो बम चलाने का कहें या नहीं कहें। पूरी दुनिया पे धाक बैठी हुई है। आपके घर में सोना है, चोर डाकू चारों तरफ से घर के लोगों को ही वर्गला के कहते हैं उस सोने में से हम तुम्हें भी हिस्सा दे देंगे, हमारा डाका पड़वाओ। आधी रात को देखते नहीं, अच्छे भले मुलाजिम जो है रात को कोठियों के दरवाजे खोल देते हैं और उसमें से हिस्सा पक्का कर लेते हैं और मालकों को लुटवा देते हैं। फैक्ट्रियों के अंदर आप देखते नहीं, गेट कीपर ही सारा कमाल चलाता है, सारा काम ही फैक्ट्री के अंदर गेट कीपर का होता है। याद रखना, करप्शन आती भी फैक्ट्री के अंदर गेट कीपर के जरिए से और जाती भी इसके। कोई बंदा भी नहीं होता अंदर का बंदा कर ही नहीं सकता करप्शन। उसी की वजह से उसको साथ मिला के ले जाया जाता है सामान और उसी को लाया जाता है। आपके साथ हो क्या रहा है आप ये देखें। पूरे मुल्क के अंदर जरा मईशत आपकी मजबूत होने लगती है, आप फिर उसके साथ चल पड़ते हैं और उसके साथ और 90% पेड लोग हैं जिनको वो लेकर आते हैं। एक डॉक्टर अभी मुझसे बात कर रहे थे, कहते ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कभी आपने किसी की गाड़ी को आग लगाई हो, रोड ब्लॉक किया हो, कोई बंदा आपके सामने हाथ जोड़ा कि मेरी एम्बुलेंस जाने दें, कभी ऐसी बेरहमी आपने की? कहते नहीं। तो मैंने कहा ये कौन लोग हैं? पूरे मुल्क के अंदर पैसे बांटकर गरीब लोगों को जिनका ईमान ही पैसे। याद रख रहे हैं गरीब का कोई ईमान नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई मसलक नहीं होता। गरीब का सिर्फ और सिर्फ मसलक ऐश है और पैसे हैं। आप कोई दुनिया का गरीब ले आए मुझसे कहें काश साहब ये बिकता नहीं है, ये बड़ी आकड़ खान है, मोमन गरीब है, मैं उस गरीब की कीमत ना खरीद के दूं। आप मुझे कहें काश साहब आप डीलर ही अच्छे नहीं है, बेस्ट डीलर इन दिस वर्ल्ड, मुझे आप कहें मैं सारे गरीब आप अमीर भी खरीद दूंगा। आप मुझे कहेंगे ना कि इमामे काबा खरीदना है, वो भी इस शर्त पे वहां बिका हुआ है कि मुझे इमामे काबा लगा दें, मैं काबे का इमाम बनूं, सारे मुझे कहें काबे का इमाम है। हम मुसन्निफीन मुकर्रिरीन बिकते हैं, आप लोग हमारी तकरीरें सुनते हैं। ये जो आप दाद देते हैं, रंडी की और मौलवी की एक ही दाद ऐश होती है कि हमें दाद दें, फिर हम अपने फन का आपको कमाल दिखाएंगे। दादों पर हम बिकने वाले लोग हैं। आप कैसी बात हमसे करते हैं? आप में से किसी के मुस्तकबिल को मैं रोशन करके दिखा दूं, आप लम्हों में ये नौजवान जो मेरे साथ दीन का काम नहीं करना चाहते, इनका रौला क्या है? इनका रौला यह है कि मैं आज 2-2 लाख तनख्वाहें कर दूं, सारे नौजवान इधर इकट्ठे हो जाएंगे, नौकरियों से जवाब दे के आ जाएंगे। आप ये सारे वो फैक्ट्री वाले ये सब बिके हुए, आप जो मुनाफे आप बाहर से लेते मुझसे लें, इधर बैठ के मैं इधर देता हूं आपको वही करोड़ रुपया महीने का मुनाफा। आप ना बिके, आपने सारी किताबें चाट के साफ करनी है। मैं जितना मर्जी के जो मेरी अलमारियों पर डस्ट पड़ी साफ कर दो। ये डॉक्टर को मैं जहां मर्जी बिठा लूं, इसके महाना जो कमाता मैं इसको जहां ले आऊं ये आ जाएगा। अल्लाह के बंदे, मुझे आप जहां मर्जी ले जाएं, मुझे बेहतरीन किस्म का प्रोटोकॉल दें, अच्छे अच्छे कपड़े गाड़ियां दें, गुमसुम लोग बस मेरे सामने बिठा दें, मैं इंशाल्लाह आला तकरीर करने के बाद बिक जाऊंगा। आप सब क्या समझते हैं? इंसान है ही बिकाऊ। ये जो अल्लाह ने खरीदा है ना, ये भी इसी तरह ही खरीदा है। कहा जन्नत तुझे देता हूं, बिकते हो? कहा हाँ जी बिक जाते हैं। अपना बकाऊ ईमान और बकाऊ इस्लाम जो है ना, और बकाऊ पाकिस्तानियत, ये हमें बर्बाद कर गई है। ये वो जा है। अल्लाह से प्यार करें ना तो अल्लाह के बारे में अल्लाह से कहें, या अल्लाह तू हमें जन्नत का कहता है ना, तू तो इतना हसीन है कि ये वो जा है जहां हम जजा की तमन्ना भी छोड़ दें। कैसी जजा की बातें करता है तू? बैठा, ये असली इश्क है।
یہ اصلی محبت ہے. یہ حج عمرے کر کر کے اللہ سے جا کر میں اتھے دعا منگی, کیا یہاں نہیں سنتا؟ بہرا ہے کہ خدا. آپ کیسی باتیں کرتے؟ ایمان کو نکھاریں, اس کو خالص کریں. اللہ کہتا ہے ان سے کہو اگر اللہ مخلصین لہ الدین, ان سے کہو دین کے لیے خالص ہو جاؤ, اپنے وطن کے لیے آپ خالص ہو جائیں. یہ 10 لاکھ بھی لے آتا, 20 بھی لے آتا اور 1 کروڑ بھی لے آتا نا, تو 25 کروڑ لوگوں کا کے مقابلے ہم نہیں گئے ہیں, تو ہماری رائے کی مخالفت میں وہ کچھ نہیں کر سکتا, اس ملک کو ڈیسٹیبل نہیں کر سکتے یہ لوگ. اور ایک بات کی یاد رکھیں, یہ احتجاج ہوتے تو اللہ اپنے نبیوں کا احتجاج سکھاتا. کیا یہ کوئی اصل میں آپ لوگوں نے کہانیاں بچپن میں پڑھی ہوئی ہیں, وہ آپ کی ذہنوں پہ اثر انداز ہیں. کسی نے آپ کو نبیوں کی کہانیاں نہیں سنائی. میں الحمدللہ نبیوں کی کہانیاں سن کر جوان ہوا ہوں. میں نے دوسری کہانیاں بھی بڑی پڑھی ہیں, وہ میرا فیورٹ مشغلہ تھا, لائبریریاں ہی چاٹ جاتا تھا میں کہانیوں کی. لیکن میری جو بچپن ہے نا, جو مجھے فیڈ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے میں خراب ہو کے بھی واپس نیک بنتا ہوں, وہ میری ماں, میری نانی کا مجھ پر احسان ہے, میرے ننیال کا, کہ انہوں نے مجھے دینی کہانیاں سنا کے بڑا کیا. آپ کو کہانیاں سنائی ہوئی ہیں کہ سپہ سالار نے پھر کیا کیا, ریاست میں بغاوت ہو گئی, پھر اس نے کیا کیا, وہ لے کر محل میں آ گیا, وہاں اس نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور ملکہ کو قید کر لیا, بچے اس کے قتل کر دیے اور تخت پر قبضہ ہو گیا, یوں اس کی حکومت ہو گئی. آپ نے بھی یہی سمجھا ہوا ہے کہ یہ جدید ریاست کے اندر یہ احتجاج کریں گے, وہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے تو ریاست پر قبضہ ہو جائے گا. جا کر شہباز شریف کی کرسی پہ بھی بیٹھ جانا, جی ایچ کیو کے اندر آصف منیر کی کرسی پہ بھی آپ بیٹھ جائیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی بیٹھ جائیں, تو کیا آپ کو وہ جج مان لیا جائے گا؟ بیوقوفو, یہ جدید ماڈرن سٹیٹ ہے, ماڈرن ریاست ہے. امپاسبل سٹیٹ جو آپ مانگ رہے ہیں, وہ ناممکن ریاست ہے. یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ یہ کبھی بھی اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا یہاں پر. اس کے لیے بہت بڑا پلان کیا گیا, 500 سال لگا کر دنیا کے شیطان دماغوں نے ابلیس دماغوں نے مل کے اس کو پلان دیا, اور پورے 500 سال میں فلسفیاں تیار کی گئیں, سائنسز تیار کی گئیں, لاز بنائے گئے, رولز بنائے گئے, ریگولیشنز, لیجسلیٹو آئین اور مقننہ تیار کی گئی, پارلیمنٹس بنائی گئی, ان کے ادارے بنائے گئے, ان کے اختیارات کو الگ الگ کیا گیا, اور اختیارات کو جب تک دوسرے کے اندر یہ دخل نہ دیں, جب دیں تو انہی کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے یا پھیلانے کے لیے کورٹس بنائی گئی کہ کبھی ان کے اختیارات کو محدود کر دو جب آپ کو ضرورت ہو, اور پھر کورٹس میں دوبارہ ترمیم کرا کے ابھی ان کے اختیارات کو وسیع کر دو. آپ جانتے نہیں, بھولے بالے لوگ, امام حسین کے قصے سن کے انقلاب لانے والے لوگ, یزید کو گالیاں دینے والے لوگ, حضرت معاویہ کے دور حکومت پہ تنقید کرنے والے لوگ, یہ کس بیانی اور کس نیریٹو میں آپ جی رہے ہیں؟ اٹس اے ناٹ ماڈرن نیریٹو, اولڈ نیریٹو اور گھسا پٹا آپ کا نیریٹو ہے جس پر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں. آپ پہلے تشخیص تو کر لیں قوم کو مرض کیا ہے. آپ یہ تشخیص کر لیں کہ جو دوائیاں دی جا رہی ہیں یہ کہیں مرض کو بڑھا تو نہیں رہی. یہ شوگر کوٹڈ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دوائیاں علاج کر رہی ہیں, جبکہ یہ بڑھا رہی ہیں آپ کے مرض کو. آپ تھوڑا غور تو کریں, آپ دیکھیں کہ کیا مریض کو اپنی ہی بیماریوں سے کہیں عشق تو نہیں ہو گیا؟ کیا قیدی کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو گیا اور وہ لونگ ہے اپنی, جو اس کی کاٹنے کے لیے زنجیریں آئے گا تو وہ آپ کی زنجیروں کو کیا کاٹنے دے گا کہ آگے بڑھ کر کہے گا مت زنجیروں کو کاٹو کہ یہ سونے کی زنجیریں ہیں, یہ چمکدار زنجیریں, یہ روشن دار ہیں, ان کو چھونے سے مجھ کو راحت ہوتی ہے. ایک راحت کا سامان میرے پاس رہنے دو, وہ میری چمکتی غلامی کی زنجیریں ہیں جن کو میں چھوتا ہوں تو رات کو مجھے کچھ دیر کے لیے نیند آ جاتی ہے. ذرا سوچے تو صحیح, جن کو آپ نے طبیب بنا رکھا ہے یہ لوگ کہیں وہی تو نہیں جو آپ کو دوا کے اندر زہر ملا کر پلا رہے ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ جو تریاک دے رہے ہیں دراصل وہ آپ کے زہر کے عمل کو بڑھا رہا ہے, زہر کے عمل کو بڑھا رہا ہے. آپ ذرا سوچیں آپ کدھر کو قوم کو لے کر جانا چاہتے ہیں. یہاں بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے آتے تھے, اب وہ نہیں آتے ہیں. جماعت اسلامی سے بڑے ہوتے تھے. میں آج صبح ارلی مارننگ تہجد کے وقت مجھے یاد آیا کچھ جماعت کے لوگ بھی یہاں پر آتے تھے,
تو اس بنا پر ناراض ہو گئے. ایک یہاں اور بھی آتے تھے, وہ بڑے مدبر بنے ہوتے تھے, لمبے سے قد کے تھے. اب وہ یعنی او مائی گاڈ, بوڑھا ہو گیا اور عقل نہیں آئی تم کو. بے شعوری کی 70 منزلیں طے کرنے کے بعد بھی کوئی نوجوان تمہیں شعور دے رہا ہے. اقبال کا وہ کیا کہنا تھا کہ وہ طرز کہن پہ اڑنا ہے, فکر نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کھٹن ہے قوموں کی زندگی میں. آئینے نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا. ہمارے استاد اس کو اڑنا پڑھتے رہے ہیں, وہ ہمیں اڑنا پڑھایا. میں نے ایک دن دیکھا یہ جو ہے یہ اڑنا کیا ہوا, طرز کہن, پرانی طرز پر اڑنا. میں نے کہا یہ پرانی طرز, اڑا تو سیم ہی جاتا ہے. اور مولانا صاحب کے پاس گیا, میں کہا یہ اڑنا کیوں لگا اقبال نے. انہوں نے کہا کاشف اڑنا. جس سکول کے ٹیچرز کا یہ حال ہو, منزل یہی کھٹن ہے قوموں کی زندگی میں. اقبال نے کہا اس راہ پر آنا ہی مشکل ہے قوموں میں, سمجھا کر ان کو لائیں, یہ نہیں آتے اپنی راہ پر, سوچ ہی نہیں سکتے. نئے زاویے نہیں, ہمیں پرانی ڈگر پر چلنا ہے. تو یہ اس ملک کی حالت ہے. اگر آپ اسی طرح احمقانہ روشیں اختیار کرتے رہے تو کب تک یہ نون لیگ والے گنڈے بھی آپ کو سیدھی راہ پر ڈالیں گے. وہ ناراض ہو کے آپ سے چلا گیا, جا کر بیٹھ گیا. جو ہیرو تھا وہ زیرو ہے, جو زیرو وہ ہیرو ہے. تو میں ایک ابھی شادی پر گیا تو وہاں میرے اپنے ایک ریلیٹیو قریبی نے کہا اگر آپ ان کے بانی کو نا زانی لائیو دکھا دینا تو وہ یہ قسمیں دیں گے اس کے پی ٹی آئی والے کہ یہ نہیں ہو سکتا. کہتا اتنا ہمارا ایمان ہے. میں نے کہا یہ ایمان نہیں ہے, یہ احمقانہ فیل ہے آپ کا کہ آپ اس قدر گدے ہو چکے ہیں کہ اب آپ پر کوئی شاید اثر ہی نہیں کرتی. اب آپ پہ کوئی نئی چیز اثر ہی نہیں کرتی. آپ نے اس کو خوبی سمجھ رکھا ہے. قومیں اپنے لیڈروں میں غلطیاں نکالتی ہیں, اپنی سٹریٹجیز کو دوبارہ رینیو کرتی ہیں, ریویو کرتی ہیں, چیک کرتی ہیں. فوجی ایک دفعہ حملہ کرنے کے بعد دیکھ لیتا ہے, ایکچوئل فوجی اور کمانڈر, کہ مجھے یہاں پر کیوں ڈیفیٹ ہوا ہوں میں, وائی آئی ڈیفیٹڈ, کیوں میں شکست کھایا ہوں. بیسٹ کمانڈر وہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہے, میرا فوجی غلط تھا, میرا عملہ غلط تھا, میری پلاننگ غلط تھی, دشمن نے وہاں ایریا نہیں صحیح بنا, انفارمیشن میرے پاس غلط تھی, کیا غلط تھا کہ جو میں دشمن پر غالب نہیں آ سکا. آپ احمقانہ کمانڈروں کے ہاتھ میں جنگیں لڑ رہے ہیں. یہ خدا رسول ہیں جن کو آپ نے بنا رکھا ہے, جس کو میں ووٹ دیتا ہوں. میرا پہلی, میں اہل حدیث فرقے کے ساتھ ہوں تو میں ان کو مخالفت کرتا ہوں. میرے استاد جی ان کی مخالفت کرتے تھے, ہم بھی کرتے کہ فرقہ اپنا ٹھیک کرو, کسی کا کرنے جاؤ گے تو جھگڑا بن جائے گا. بیٹے اپنے ٹھیک کرو, لوگوں کے بیٹوں کو نہ کہو کہ یہ لڑکیاں طاقتیں ہیں, تمہارا چھوکرا زیادہ یہ الٹے کام کرتا ہے. لوگوں کی بیٹیوں کو نہ کو پردہ کراؤ, اپنی کو کراؤ جو گھر بیٹھی پردے کے اندر سارے کام الٹا رہی ہے. یہ نہ کریں آپ پلیز. آپ اپنی طرف لوٹیں, اپنی طرف لوٹیں, قرآن مجید سے سنیے. اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان مصالحت کراؤ. یہ قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مومن گروہ ہوں. تو ایمان کا دعویٰ تو آج کل کوئی بھی نہیں ایسا ہے جو نہ کرتا ہو. ایسا کرتا ہے, اس کے اوپر ایسی دلیلیں دیتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ پچھلا لوگوں کا بھی ویسا ایمان نہیں تھا جو آج کل میرا ہے. آپ کسی کی غلطی کو پکڑ لیں اور کسی بھی اس کے ساتھ ذرا تھوڑی دیر آرگو کر لیں, وہ دیکھیں اپنے گناہوں کو کس طرح سے نیکی بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. اور کسی کو عین موقع پر پکڑ لیں, وہ تو اس قدر دلائل دیتا ہے کہ میں ڈپریشن میں تھا اس لیے پی لی. وہ جب بھی بیان کرے گا پریشر کا بیان کرے گا. قرآن مجید میں سنیے کیا قرآن مجید کہتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان مصالحت کراؤ. اس کا مطلب ہے کہ ایک تیسرا گروہ بھی ہونا چاہیے, ایک تیسرا گروہ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے. پس اگر ان میں سے ایک دوسرے پر تعدی کرے تو اس سے جنگ کرو جو تعدی کرے. ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے نا, تو وہ دوسرے گروہ کو بھی چاہیے جو مصالحت اللہ کی اس کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ جنگ کرے.
اس کے ساتھ جنگ کرے. جماعت اسلامی کہتی ہے نا کہ ہم بڑے نیک اور پرامن لوگ ہیں, تو عمران خان لڑائی کر رہا ہے تو آ جائے نا درمیان میں ان کے ساتھ, تو بیٹھیں یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لیں. وہ آئیں کہ آپ کا یہ احتجاج جب ایک حکومت قائم ہو جاتی تو نہیں بنتا, آپ اسے لوپ میں رہنے دیں مقدمات کو, جس طرح نواز شریف کے رہیں. ریلیف ہے, وہ بیمار تھا, وہ آپ ہی نے باہر بھیجا تھا اس زمانے میں, اس کا ابھی تک پلیٹلیٹ نہیں گرا کیونکہ اس کو ابھی زہر نہیں دیا گیا خفیہ طور پر, اس کے بھی حامی موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو کر رہے ہیں, آپ اسے کر لینے کے بعد آپ اس کو مسائل ان کو جنگ کریں, واپس لائیں. انہیں کہ حکومت قائم ہو چکی ہے, یہاں کا سسٹم ہے کہ جس کسی کو بھی آپ نے دوبارہ برسر اقتدار لانا ہے, آپ اس کے لیے اپنی کوشش کریں. بیٹھیں, پارلیمنٹ میں بلاتے ہیں, آتے نہیں ہیں, کمیٹیاں بناتے ہیں اور مخالفتیں کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ ان کو جگہ دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر جو احتجاج آپ چاہتے ہیں وہ کرو. لاکھوں لوگوں کو روک دینا, پورے ملک کو ان کی وجہ سے بند کرنا کہ شر پسند عناصر پہنچ نہ سکیں. بھائی اربوں روپے کی بے چینی ہو رہی ہے کرپشن کرنے کی کہ یہ 3 سال تک کون ان کا انتظار کرے گا. بس یہ اقتدار سے ہٹ جائیں اور ہم آ جائیں, کیونکہ پچھلے اقتدار میں مزہ لے چکے ہیں وہ سارا, ان کو پتا ہے کیسے کھایا جاتا ہے. لبکا لگ گیا, خون لگ گیا آپ کا, عوام کا. اب وہ آپ ہی کا استعمال کرنے کے بعد 2-2 ہزار روپیہ دے کے, یہ جو آئے ہیں نا 2-2 ہزار یا 5-5 ہزار لے کے, ان کو نہیں پتا یہ 2-2 ہزار ابھی انہوں نے دیا, جب ان کا اقتدار آئے گا یہ 7-7 کروڑ روپے ان کے حلقوں سے نکال لیں گے. آپ کہتے ہیں چلو جی 2000 سے غریب کا چولہا تو جلتا ہے, اس کے بعد کس نے جلانا غریب کا چولہا؟ پھر ادھر والے غریبوں کا چلنا شروع ہو جائے گا. تو ساری زندگی غریبوں نے چولہے جلانے اپنے. آپ بیٹھیں, آپ نے چولہے جلانے ہیں کہ نیا آئین بنانا ہے؟ آپ نے کفر کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا آپ نے اپنے یوٹیلیٹی کے بل اتروانے ان سے, آپ نے گٹر بنوانے ان سے کہ اپنے گٹر مائنڈڈ کو ٹھیک کرنا ہے؟ آپ پہلے سوچیں, شعور کی کسی منزل کی طرف آئیں کہ آپ کس سے کریں, کن کے ہاتھوں میں آپ کھیل رہے ہیں. تو کہا اگر وہ رجوع کریں تو ان کے اگر وہ رجوع کریں, اگر نہ کرے تو جنگ جاری رکھ کے ان کا کرا کما کرو. اگر وہ رجوع کریں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ مصالحت کراؤ اور ٹھیک ٹھیک انصاف کرو ان کے ساتھ. تو ٹھیک ٹھیک انصاف کرو, آزاد نہیں ہوئے پھرتے. کتنا عدل ہے کہ پنکی پیدنی پر اتنے کیس تھے, باہر نکلی پھرتی ہے. وہ گنڈا پور پہ کتنے کیس تھے, باہر پھر رہے ہیں, وزیر اعظم ہیں آج کل, وزیر اعلیٰ ہیں. ان کے سارے مخالفین ایک ہی کو اندر رکھا ہوا ہے, جب اس کے کیس ختم ہو جائیں گے وہ بھی بے گناہ باہر آ جائے گا. نواز شریف بھی وہی طرح کا لیڈر تھا, اس پہ بھی وہی الزام ہے, تو ان کو پروسیس سے گزرنے دینا. آپ کہتے ہیں پروسیس کو فاسٹ کرو, کتنا فاسٹ کرو کہ یہاں تک فاسٹ کرو کہ وہ اس کو ہینگ اپ کر دیں, سزائے موت دے دیں. ادھر سے وہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا, وہ دیوار عرش مولا تک ہو جائے, 7ویں آسمان تک. یہ جس قدر خراب لوگ ہیں, ان کی پوری ہسٹری ان افغانیوں کی صرف بربادی ہے. یہ نہ جیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں. نادر شاہ کا دلی لوٹا ہوا آپ کو بھول گیا؟ احمد شاہ عبدالی کے کیے کام آپ کو بھول گئے؟ آپ کیسے لوگ ہیں؟ ان کا کام درہم برہم, نہ ان کے ہاں اپنا کوئی نظم ہے. جا کر دیکھیں, ساری دنیا نے عقل لے لی, ان پٹھانوں نے نہیں لی. کبھی وہاں پر کوئی جذباتی کام کرتے, کبھی کوئی کرتے کسی کو ٹک کے, اور ادھر آ گئے اور ملک کو برباد کریں اسلام کے نام پر. اور دھماکے ہوتے رہیں گے, کیونکہ 10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اپنے دور میں رکھا اس کام کے لیے تھا. اتنی انفارمیشن کوئی میں دے رہا ہوں, اسی میڈیا پہ سنتے ہیں ہم. تو کہا آپ کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ کا دل ان کے اندر اٹکا ہوا ہے, تو یہ سمجھیں کہ آپ پر مہر لگی ہوئی ہے. یہاں پہ کئی لوگ جمعہ پڑھتے پڑھتے سن کر ابھی 1-2 اٹھ کے بھاگ گئے. ان کو پتا تھا آج ہمارے لیڈر کے آپس ہونے لگی تباہی, تو منہ اٹھا کر آتے کیوں وہ کالی شکلیں لے کر, جب حق قبول کرنا نہیں. کیا یہاں پر کسی کا موسیقی کا آہنگ ہی ایسا ہے کہ سب سننے کے لیے آ جائیں؟
اللہ کے بندے آپ سے حق سنا نہیں جاتا، ہمیں حق سنانا ہے، انہوں نے ہمیں حق سنانا ہے دن رات۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک انصاف کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور فرمایا یہ مسلمانوں کے بارے میں سنو، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، دیکھو یہ مسلمان سگے بھائیوں کی طرح کا پیار ہے۔ یہ اخوہ کے اوپر آگے جو تنوین لگی ہے نا، اخوتن، یہ وسعت کے معنوں میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ بھائی ہیں ویسے، فرمایا سکے بھائیوں کی طرح، سگے بھائیوں کی طرح کے ہیں، اور ان کے درمیان میں اصلاح کرواؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اب مجھے بتائیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کی جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں آپ دیکھ لیں، صفین بھی ہوئی، کتنے معتبر لوگ تھے سامنے میں، لیکن فتنے کو کچلنا انتہائی ضروری ہے۔ اس قدر اس فتنے کو اگر آپ کچلیں گے نہیں تو مجھے یہ بتائیے یہ فتنہ پھر بڑا، اور اس وقت کے نیک لوگوں نے حضرت علی کا بہت کم ساتھ دیا، اور بعد میں جب ان پر وہ برا وقت آئے ملوکیت کے تو انہوں نے پچھتاوے کا اظہار کیا کہ ہم حضرت علی کے ساتھ اس وقت کیوں نہیں تھے۔ یہ جو متقی جعلی تقوی، بھائی میں دونوں کے درمیان میں نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے آپ نیگیٹو پرسن کے ساتھ ہی ہیں، میں اس کے ساتھ نہیں آتا، بھائی یہ وہ بھی میرا بھائی ہے، یہ وہ بھی کیا بھائی، اللہ فرما رہے ہیں کہ عدل کرو، بھائی ہو یا اولاد ہو یا کوئی اور ہو، میں نہیں بولوں گا، میں اس میں چپ رہوں گا، مشاجرات صحابہ پہ کف لسان کروں گا۔ رسول فیصلہ کر رہے ہیں، تم کف لسان کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو ارشاد الحق؟ یہ وہ بولڈ باتیں ہیں جو اگر ہم ممبروں سے نہ کہیں تو اس میں جو صاحب اقتدار ہے، غلطیاں اس میں بھی ہوں گی، کرپشن اس میں بھی ہوگی، مگر کیا آپ پورے ملک کو اس طرح کا انتشار آپ چیخ رہے ہیں؟ آپ کو انہوں نے روٹی کپڑا مکان، بھٹو نے نعرہ لگایا تھا، اہم کو اس نے بتایا یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ قابو میں آ سکتے ہیں، اور آپ آتے ہیں۔ جو آدمی ان 3 چیزوں کو قابو میں کر لیتا ہے وہ آپ کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ الجھے رہیں گے انہی مسائل میں۔ یہ کیوں الجھا رہے ہیں آپ کو بار بار ڈسٹیبل کر کے ملک میں؟ تاکہ آپ بڑے مسائل پر کبھی غور نہ کر پائیں، آپ خلافت اسلامیہ کی بات نہ کریں، آپ اسلامی نظام حکومت کی بات نہ کریں، آپ تزکیہ نفس کی بنا پر بات نہ کریں، اور آپ جو کچھ بھی کہیں آپ کی مجبوریوں کو، یہ گیس، بجلی، پانی، یہ واٹس ایپ کا بند کر دینا کس قدر بے قراری پیدا کرتا ہے ہمارے اندر، کبھی آپ نے غور کیا؟ گلہ کر رہا ہے ہر آدمی، خلافت اسلامیہ لٹ گئی، لیکن کوئی گلہ نہیں کر رہا۔ یہ ہے وہ آپ کی اور ہماری ایک مصیبت۔ اس لیے جو اس وقت اقتدار میں ہیں آپ ان کو ہی حق جانیں۔ یہ کیا کرنے آئے تھے؟ گولی تو علاج ہے، حضرت علی نے بھی گولی ہی تو چلائی ہے معاویہ پر، صفین پر، جمل پر، نہروان پر، اس زمانے میں تلوار ہی تو تھی۔ آپ نے تو کہیں نہیں کہا کہ یہ ان کو روک دو اور ان کو کلا کما نہ کرو، انہوں نے للکارا، جواب میں ریاست اٹھ کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آج تک ریاست مخالفت کرنے والوں کے حق میں بھی لوگ جمعے پڑھا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ کیڑا بہت پرانا ہے۔ اس زمانے میں بھی پی ٹی آئی اٹھی تھی مسلمین کے بارے میں۔ فتنہ پرانا ہے، فتنہ بڑا پرکشش ہوتا ہے جان، یہ سمجھ لیں آپ اس سے۔ وہ عورت کا فتنہ جب تک آپ کی شہوت پوری نہ ہو جائے وہ فتنہ آپ کا کبھی بیٹھتا ہی نہیں، جو مرضی کر لیں آپ، اندر سے آپ کو کڑن لگی رہتی ہے۔ اس لیے 12 سال محبتیں چلتی ہیں، 20 سال چلتی ہیں، شادیاں کرا کے طلاقیں دلا کے بڑھاپے میں بھی پیار کرتے ہیں۔ عورت کا فتنہ ذہانت فتنہ بن جائے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے آپ کو پورے ملک کو کنٹرول میں لے لیا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو چیک کر لیتے ہیں، اور آپ جہاں پر آپ کے لیڈر ہوتے ہیں تو وہ لیڈر کے گھر میں میزائل مارتے ہیں۔ ذہانت فتنہ، حسن و جمال فتنہ۔ کتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ٹی وی پہ اینکر پرسن تو وہ رکھتے ہیں جو دیکھنے میں پیارا ہو، جس کی شکل ادھر ادھر کی ہو اس کو کہتے نہیں آپ نہیں چل سکتے ہیں۔ خبریں بھی سنیں گے تو حسن و جمال سے سنیں گے،
سمجھ گئے نا؟ تبصرہ بھی سیاست پر ہوگا تو حسن و جمال سے ہوگا. اگر نہاری کی ریسپی بھی دے گی تو حسن و جمال ہمیں ریسپی دے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر بال بھی کٹیں گے تو حسن و جمال کے کٹیں گے. علم فتنہ، آدمی پر جب علم فتنہ بن جاتا ہے تو وہ اہل حق کی مخالفت میں کتابیں لکھتے ہیں اور اپنے کفر کو وہ جائز بتلا دیتے ہیں. یہ علم فتنہ ہے. اور آپ کے علوم سوشل سائنسز کیا ہیں؟ فتنہ ہے. آپ ان میں ملوث ہو کر اپنی ذہانت کفار کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں یہاں علم کی قدر نہیں، جہاں قدر ہے میں اس ملک میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا مول پایا آپ نے؟ رسول اللہ کے بچے اب ابو جہل کی جا کر خدمت کریں گے. نبی کا بیٹا، اللہ نے ڈسکشن کی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں، اور میں ابھی تھا تو وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اس بارے میں. میں نے کہا تمہیں میں کیا پتا کہ حضرت نوح کے قلب پر کیا گزری ہوگی کہ 950 سال کی تبلیغ کو سب سے پہلے جس نے منافقت کا اعلیٰ ترین اظہار 950 سال، وہ لڑکا بھی اپنے نفاق کو چھپائے بیٹھا رہا، اس نے بھی ابے پہ واضح نہیں ہونے دیا کہ میں منافق ہوں. کیا دل پہ گزری ہوگی جب کہا ہوگا بیٹا آ جا اس کشتی کے اندر، تو اس نے کہا چڑھ جاؤں گا آج میں پہاڑ پر. تو نوح علیہ السلام ایک دفعہ تو سکتے میں آ گئے ہوں گے اور ان کو شک گزری کہ لڑکا تو میرا بالکل ٹھیک تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہوا کہ میرے با ایمان بیٹے کو اللہ نے کیا کر دیا. اللہ پر اعتراض، یا اللہ میرا بیٹا. فرمایا چپ کر نوح، تو نہیں وہ جانتا جو ہم جانتے، تیرا پتر بے ایمان تھا اور دوبارہ تم نے اگر ہم پہ یہ اعتراض کیا تو جاہلوں سے کر دوں گا میں تجھے. اور نوح علیہ السلام نے پناہ مانگی کہ مجھے جاہلوں سے کرنے سے روک دیں. کیا آفتیں آتی ہیں ایمان پر. آپ ابھی تک کہتے ہیں کہ میری بیوی با ایمان، میرا بچہ با ایمان، میری بیٹی تو بہت زیادہ با ایمان. کن وہموں میں پڑے ہیں؟ قرآن وہم ختم کر رہا ہے. آپ وہموں کو پالتے ہیں، ان کو سوارتے ہیں، ان کو پانی دیتے ہیں، ان کا میک اپ کرتے ہیں، ان میں کوئی کمی ہو وہموں میں تو پوری کرتے ہیں تاکہ دل کو سکون رہے. ایک گناہ دن رات مجھے بے خودی کا چاہیے تاکہ نشے میں رہوں میں. ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ، ایک لڑکی کا صبح مجھے ارلی ابھی 9 بجے کے قریب میں بیٹھا میسیج آیا. ایک سوال کا جواب یہ دیں کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو کیسے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. اب میرا جواب سنیے. یا اللہ ہو یا رحمان پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا. اگر وہ انسانوں کی محبت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمومنین اپنے والدین اور جمیع محرم رشتوں کے بارے میں مغفرت کی دعا کرتی رہی، انشاءاللہ محبت بڑھے گی. اگر میں نے کسی سے شادی کر لی ہو تو میں نے کہا سوال محبت کا ہوا تھا، ہوس کا تو نہیں ہوا تھا. یہ کہیے کہ اگر کسی کے دل میں نے ہوس ڈالنی ہو اپنی کہ وہ میری زندگانی کو لوٹ لے، مجھ سے زنا کر لے، تو آپ یہ مجھ سے پوچھئے نا، آپ ہوس کو محبت کا نام آپ نے کیوں دیا ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کے دل میں آپ محبت ڈالنا چاہتی ہیں. یاد رکھیں، اس دفعہ ہم علی شرف الدین موسوی آیت اللہ کے پاس دن رہے تو وہاں یہ محبت ڈسکس کی ہم دونوں نے. 90 سال کا استاد، ایک چھوٹا سا ننا شاگرد، سارا دن رہا میں. نتیجہ یہ نکلا کہ محبت ڈالی بھی نہیں جا سکتی اور نکالی بھی نہیں جا سکتی. اس کے لیے کوئی ورد نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، نہ کوئی واعظ نہ قرآن. یہ بات مجھے آج سے 30 سال پہلے میرے استاد نے کہی تھی. کسی کی لڑکی کسی سے خراب ہو گئی تو میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک وظیفہ دیں کہ لڑکی ہماری اس سے الگ، کہتے ہیں ان کی شادی ہی کر دو، یہ محبت نہیں نکلنی. سمجھ گئے؟ نہ ڈالی جا سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی. تو میں نے کہا جب وہ آپ کی محبت میں پاگل نہیں ہے، آپ اسے پاگل بنانا چاہتی ہیں، تو اس پاگل کو کسی اور طرف جانے دیں جس کے بارے میں وہ پاگل ہے. سچی محبت تو آپ کو ہوئی ہے؟ کہتی جی ہوئی ہے. تو میں نے کہا سچی محبت تو روح سے ہوتی ہے، جسم سے تو نہیں ہوتی. تو روح سے پیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ کرتی رہیں. کوئی معقول جواب دینا مجھے روح سے پیار ہے، میرا سول میٹ ہے. سبحان اللہ. ادھر آئے نا،
یہ سول میٹ کے ساتھ جپھی ڈالنے کا، اس کے ساتھ سونے کا، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، یہ پھر کہاں سے جذبہ آپ کے پاس آ گیا؟ بس کرے، مرد اور عورت کے درمیان سوا جنسی ہوس کے کچھ بھی نہیں ہوتا. جبھی تو ہوس پوری کرنے کے بعد شوہر بیویوں کو 10 سال رکھنے کے بعد طلاقیں دے دیتے ہیں. 20 سال کے بعد عورت کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، وہی عورت جو اس کو 20 سال کی یقین دلاتی رہی کہ تم ہی میرے سارا کچھ ہو. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی منطقی بہن بات کرو. ہاں، اس کی محبت کے بارے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. میں نے کہا یہ صبح شام 100 بار پڑھو. جواب ہے ڈسٹرب تھی. آپ نے کیا جواب بھیج دیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تمہیں اس ڈسٹربنس سے نکالے. یہ ڈسٹربنس مینٹلی نہیں ہے، یہ سیکشولی ہے میری بہن. یہ جنسیاتی طور پر عروج پہ گرمی چلی گئی ہے. اس کا حل سوائے ہم بستری کے ہے ہی نہیں. جب تک کہ تم نکاح نہ کر لو، تم نکاح کر لو. یہ نہ سوال کرو کاشف جی، وہ نہ بتاؤ کاشف جی یہ نہ کرو. کاشف جی یہ ممبر اس کام کے لیے نہیں بنا. پھر کس کام کے لیے بنا؟ رونے کے لیے. تو اس کے لیے تو سڑکوں پہ شیعوں نے ماتم خانہ بنایا، ادھر چلتے، آپ کا کتھارسس بھی ہو جائے گا. کوئی جنت کا بیان کرنے کے لیے جو کبھی نہیں ملنی آپ کو، جس کی کوئی طلب نہیں، بیان کر کر کے مولوی آپ کے دلوں میں طلب پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. جس کی کوئی طلب نہیں. جنت کا ذکر کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں کسی نے. کوئی پوچھ لے تو اس کو کبھی بیان کروں، کسی کو کیا ہوا ہے میں نے بیان، تو وہ مرنے کو جی چاہتا ہے. کس دوزخ سے میں ڈرا رہا ہوں؟ جس دوزخ کو آپ زندگی کو بھگت رہے ہیں، آپ کو وہ دوزخ ہلکی لگتی، اسی تو آپ گناہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ گناہ کر لو، پر اس دوزخ کو کہیں ٹھنڈک مل جائے، اس دوزخ کا کر لیں گے علاج. کیسی بات کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ اب مجھے بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح بیوقوف بن جاؤ. استاد جی خدا کے لیے بیوقوف بن جاؤ، احمق بن جاؤ. ہم کھانا کھلائیں گے اس پہ، آپ کو کپڑے لے کر دیں گے، جوتے لے کر دیں گے. وہ ہمارا خالد صاحب یہاں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آتے آپ کے پاس ہیں کوئی سکون لے کر جائیں. آپ تو استاد جی بے سکون کر کے بھیجتے ہیں. میں اس لیے اینڈ پہ ہی آتا ہوں. چلو کیسا ہے آنکھیں موند لینا اپنی کسی گناہ کو دیکھ کر کے. حقائق کا مقابلہ کیجئے، ریئلٹیز کا مقابلہ کیجئے. حماقتیں نہ ماریں، لوگوں کو فینٹیسی کی دنیا میں نہ رکھیں. یہ کیا کر رہی ہے؟ مسائل کا حل نہیں ہے. بیٹیاں تڑپ رہی ہیں، کئی شوہر والی بھی تڑپ رہی ہیں، سیٹسفیکشن نہیں ان کی شوہروں سے، وہ بھی گناہوں میں ملوث ہو رہی ہیں. کہیں بیٹے تڑپ رہے ہیں، اپنی شادی شدہ مرد تڑپ رہے ہیں. یہ مسائل ہیں. یہ علی، معاویہ، کربلا، یہ ایک مسائل ہیں آپ کے. کس نے کہا یہ آپ کے مسائل ہیں؟ گزر گئے، 100 لوگ گزر گئے. ان کو کیا پتا یہ کرب جو مسلمان اس وقت اٹھا رہے کس کرب سے مسلمان گزر رہے ہیں. ان کا کوئی حل ڈھونڈے بھائی، کوئی ادارے بنائیں، کوئی نکاح ان کے آسان کریں، کوئی ان کی پیچ اپ کرائیں، ان کی کمپیٹیبلٹی بنائیں. یہ آپس میں جڑتے نہیں میاں بیوی، ان کو جوڑیں، سکون پیدا کریں تاکہ یہ کچھ اور سوچیں. آپ ان کی جسمانی خواہشات کو لگام نہیں دے پا رہے. مولویوں کے پاس کوئی دارو نہیں، کوئی دوا نہیں. حکماء اطباء کی بڑی بڑی اسپیشل امراض ماہر امراض مخصوصہ اتنا ڈاکٹر بن گیا ہے. حکیموں کی دکانیں چل رہی ہیں، ہومیوپیتھک کی دوائیوں کی دکانیں چل رہی ہیں، ایلوپیتھک کی دکانیں چل رہی ہیں. کروڑوں کی دوائیاں ہیں جو جنسیاتی اور ذہنی سکون کے لیے کھائی جا رہی ہیں. اور مافیاز ایک طرف سے آگ لگا رہے ہیں سیکس کی، اور دوسری طرف سے ادویات دے رہے ہیں سیکس کو بڑھانے کی، اور تیسری طرف سے طریقے جاری ہو رہے ہیں کوک شاستر کے. ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لو اور ان کو ایک ہی چیز نظر آئے کہ میرا مسئلہ یہی ہے. یہ ہے. میں ابھی سندھ کے دور پر گیا تھا تو وہاں پر ارشد بھائی نے اپنے گھر کے اندر خواتین کی کلاس رکھ لی. تو مجھے انہوں نے کہا آپ درس دیں یہاں کی خواتین
کے بارے میں، اچھی خواتین، بہنیں ساری اچھی تھیں. تو ایک بہن سب پردے میں تھی، تو ایک بہن پوچھتی ہے میرے بیان کے بعد دوران ہی کہ استاد جی آپ کہتے ہیں اللہ گناہ معاف فرما دیں گے، کتنے معاف کر دے گا؟ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے تھوڑی سی دانائی میں ایک ذرہ عطا فرمایا ہے، میری ماں کی دعاؤں سے اور میرے استاد کی دعاؤں سے. بیوقوف وہ اس آدمی ہے جو یہ نہ دیکھے کہ اس سوال کا باپ کہاں کا ہے اور اس کی ماں کہاں کی ہے، اور دونوں کے ملاپ سے یہ جو سوال پیدا نے جنم لیا ہے. یہ تو بات کی بات ہے، بچہ تو پیدا ہو گیا، مگر کیا اس کے ماں باپ کا آپس میں نکاح ہوا تھا، یا کن کن فیملی سے بلونگ کرتی، کس ذات سے ہے، کس برادری سے ہے، کس قوم سے ہے، کس رنگ سے ہے، کس نسل سے ہے، کس زبان سے ہے؟ تو سوال ادھر سے آیا اور ادھر سے خدا نے میں نے اس کو کہا اتنے گناہ کہ اتنے ریت کے ذرے بھی نہیں ہیں، اتنے گناہ معاف کرتا ہے کہ آسمان کے ستارے نہیں ہیں، اتنے کہ جتنی اس کی مخلوق کے سانس نہیں ہیں، اتنے کہ عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری سے ثریا تک کہ وہ معاف کر دے. اتنی مخلوق نہیں ہے، اتنے درختوں کے پتے زمین پر نہیں آئے، اتنے زمین پر پانی نہیں آیا، اتنے زمین پر پہاڑ نہیں ہے، اتنا لونگ ہے خدا آپ سے. یہاں کا نوجوانوں کا ایک مسئلہ پچھلے دنوں سے میرے اوپر ظاہر ہوا کہ آپ گناہ کرنے کے بعد ابلیس کے ایک اور چکر میں بھی آ جاتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں آپ توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا. ایک داعی حق ہے، وہ گناہ کبیرہ کر لیتا ہے، کوئی زنا کر لیتا ہے یا کوئی عورت کر لیتی زنا، تو اس کے بعد شیطان دوسری مایوسی اس کے اوپر یہ ڈالتا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ تم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے، اس لیے دین کا کام کرنا چھوڑ دو. یہ اس سے بھی بڑا ہے. میں لوگوں کی انسلٹ سے پریشان ہو کے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا. مولانا صاحب کو بتایا کہتے آج پڑھنے نہیں آئے لڑکے. میں نے کہا ان بدماشوں کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. میرا پہلے دن سے عوام کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں، یہ اب نہیں ہوئے ہیں. میرے کوئی اچھے خیالات پہلے سے ہی نہیں ہیں. میں سب ڈاکوؤں کو اچھا کہتا ہوں، سب بس اس عوام کو برا بلا کہتا ہوں جنہوں نے بیچ چرا کے لا کر ہر ایک نے اپنے گیٹ پر سونا لا کے رکھ دیا اور اندر جا کے سو گئے ہیں. ڈاکوؤں کا کام تو لوٹنا، پھر لے کے ہی جانا تھا انہوں نے. میں لیڈروں سے، سیاسی لیڈروں سے، دینی لیڈروں سے خائف نہیں ہوں. میں ان سے خائف ہوں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ متاع کارواں ہی لٹ گیا ہمارا، اور کارواں کے دل سے احساس سے زیان جاتا رہا. میں ان سے خائف ہوں. ہاں تو استاد جی نے کہا آج ہی تو شیطان نے جشن منایا کہ تم نے دین کا کام بند کر دیا، مایوسی پیدا کر دی، رنگ اس نے دین کا اپنایا، یہ تمہیں اپریشیٹ نہیں کرتے، آگے سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں، ان جاہلوں کو عقل کوئی نہیں. تو اس پہ وہ پہلی بار روئے. میں نے ان کا کبھی دل نہیں دکھایا. اللہ مجھے معاف کرے، اگر دکھایا تو اللہ مجھے دنیا میں معاف کر دے. میں نے کبھی دل دکھایا، پر مجھے لگا میری اس بات سے ان کا دل دکھی ہو گیا. تو میں نے ان کو کچھ نہیں کہا. میں نے ویری نیکسٹ ڈے پھر سے لڑکے اکٹھے کیے اور اگلے جمعے تک ان کے حجرے میں، جو کہ سردی تھی، ان کے حجرے میں پڑھاتا تھا، تو وہ بھی کسی شادی پر جانے کے لیے رکے رہے. تو شام کو جب لڑکے آئے تو وہ دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے. میں نے مولانا مودودی کا کتابچہ سیرت نبوی کا اصلی پیغام، میں وہ پڑھا رہا تھا ایک ایک پہرا سب سے. تو یہ اس طرح سے باری آئی نا، اس طرح سے گھوم کے، تو مولانا صاحب اپنی چارپائی سے اتر کے زمین پر بیٹھ گئے. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے بھی میرے طالب علموں کی ہی صف میں بیٹھ کر اپنے حصے کا پیرا پڑھا، اور میرا ایک لفظ اردو کا صحیح اس کا تلفظ نہیں، وہ صحیح کیا. کہتے آپ اپنا یہ لفظ درست فرما لیں. میں کہا جی اچھا. اچھے طالب علم کی یہی نشانی کہ استاد جی کو بھی ٹھیک کر دے. تو آپ کے میں گناہ گار ہو گیا. شیطان کا اگلا حربہ، گنہگار ہو گئے تو اٹھو ربنا ظلمنا. ہتھیار پہلے دن سے دے دیا. اور بھی دل کڑ جائے کہ یہ تو اتھاہ گہرائیوں میں ہوں،
وہ تو جنت میں رہ کر آدم نے یہ مانگی تھی، چونکہ وہ عرش کے قریب تھا اس لیے اس کا بنتا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اس کا تو بنتا تھا بھائی، جلدی سنا گیا نا، فاصلہ بھی کم تھا بھی اکیلا، مخلوق کا ہجوم بھی نہیں تھا، تو ظاہر ہے آدم کا حوصلہ بڑا ہوگا کہ اتنے سارے لوگوں کی کیسے اکٹھی سنتا ہے، آپ جیسا تھیس تو نہیں تھا، تو اس نے پھر اپنے آپ کو ایک مقام پر پایا کہ یہاں تو میں تنہا ہوں، ساتھ حوا ہے، ہم دونوں ہیں، ہمارے علاوہ ہے یہاں کون، اور ہیں بھی ہم اس کے پیارے، وہ اس وقت ہم سے بات بھی کر رہا ہے، تو چلو ربنا ظلمنا پڑھ لیتے ہیں، جلدی قبول ہو جائے گی۔ لیکن ایک ایسا بھی تھا جو گہرائیوں میں چلا گیا گناہ کرنے کے بعد، اتھا گہرائیوں میں گیا، اور قرآن بتاتا ہے کہ ظلمات علی الظلمات، اندھیروں پہ اندھیرے چڑھ گئے، پردوں پہ پردے پڑ گئے، ایک اندھیرا نہیں تین اندھیرے تھے، اور وہ چلایا اس زور سے چلایا کہ اس کو اس قدر کوفت ہوئی اس اندھیرے میں جانے کے بعد کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ونجینا، ہم نے کہا رہی بات تم نے کہی ہم نے بھی کہی، نجینا، ہم نے نجات دی، اور کہا اسی طرح سب مومنوں کو ہم نجات دیا کریں گے اگر وہ کبھی اندھیروں میں پھنس جائیں تو۔ اسی طرح ہم دے دیا۔ یہ ایک یونس کے لیے کیا خوشخبری ہے، کبھی ہماری پوری کی پوری جماعت ہی اگر یونس بن جائے، پورے کا پورا عالم اسلام ہی یونس ہو جائے، تو مل کر کہو نا ایک دفعہ ہم کو پکارو، اپنے ظلم کا اقرار کرو، ہم تمہیں باہر لے آئیں گے۔ دائی حق کبیرہ زنا بھی کر لینا تو اس کا اس زنا سے بڑی جو گناہ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے کچھ نہیں ہے یہ سارا گناہ رضا کا حساب کیا، جو گرچہ لاکھوں سے ہیں سوا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے گناہ کتنے بھی ہو جائیں بارکیف تو محدود ہی ہیں، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ شہنشاہ معظم کے رحمت کے سمندر کو کون ماپ سکتا ہے؟ ساری مخلوق بھی، فرشتوں سمیت بھی اگر گناہ کی طاقت میں آ جائے نا بالفرض محال، اور جنات بھی، اور یہ سارے نافرمان ہو جائیں، یہ جن، یہ وحوش، یہ جنگلوں کے اور ریگستانوں کی مخلوقات، اور مچھلیاں، اور یہ درخت، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سب نافرمان ہو جائیں، اور پھر کہیں کہ اللہ ہم کو معاف فرما، تو کہا ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہماری رحمت ہمارے کچھ نہیں ہے، تم ایک مخلوق کی بات کرتے ہو۔ تو ڈیسپریشن آپ پر ہو گئی طاری، ہوپ لیس زندگی، نہیں میں گناہ گار ہوں، میں یہ دین کا کام نہیں کروں گا، مجھ سے ایک کام غلط ہو گیا۔ اس نے تم پر یہ گناہ مسلط اس لیے کیا تھا کہ تم دین کا کام چھوڑ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی کو اپنی ہی، میں کہتا ہوں سب سے برا آدمی میں بتاؤں کہ کون لگتا ہے مجھے، جو میری قلب سے عزت نہیں کرتا، اور اس کا مجھے فن حاصل ہے کہ میں بندے کا پتہ کرا لیتا ہوں اس کی میرے دل میں عزت ہے یا نہیں ہے، پتہ کرا لیتا ہوں، میرے پاس فن ہے یہ، اللہ نے مجھے بتایا۔ بالکل یہی میں کہوں گا کہ وہ جاؤ باہر کی بیل بند کر آؤ، مجھے اسے پتہ چل جائے کہ اس کے دل میں میری کیا عزت ہے۔ میں تو ہنستے ہنستے سلام لیتے پتہ کر لیتا ہوں بندے کے دل میں میرے کیا چل رہا ہے، یہ کتنا کہ میرا حکم مانے گا۔ میں پیر و مرشد کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا، وہ آگے سے کہہ رہا ہے مجھے ہو گیا، مجھے کچھ ہو گیا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوا، میڈیسن دے دیا، نہیں مجھے کرونا ہو گیا، میں جا رہا ہوں، کرونے سے میں مر رہا ہوں، استاد جی میں مر رہا ہوں، تو مر جاؤ نا، جس کا اپنے استاد پہ بھی یقین نہ رہ جائے۔ میری استاد جی کے ساتھ کمپیٹیبلٹی اس لیے ہو گئی کہ میرے ہاں ایک اتنا بڑا خاندانی بزرگوں کے ساتھ مسئلہ چل پڑا کہ میں اس قدر ہنگامہ کیا کہ میں کسی کے قابو میں نہ ہوں۔ جوانی کے زور میں کون قابو آتا ہے کسی کے، تو وہ بہت بڑھ کر جواب دوں، ایسے میں استاد جی نے ایک اس طرح صرف لاٹھی اٹھائی میرے طرف، میں تیرے ایک رکھنی ہے جو ہن تو بولیا، واللہ مجھے لگا ہی نہیں کہ اس کے بعد چپ ہو گیا، جیسے ہونٹ سی، اور دوسرے لمحے انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں جھکنا پڑے گا ادھر، تو میں نے کہا جیسے آپ نے کہہ دیا، اور میں نے یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں تو دل نہیں مان رہا، یہ بھی نہیں کہا، واللہ یہ دل میں نہیں آیا، میں قسم کھا کے ممبر پہ کہتا ہوں اور صاحب مجھے کوئی کام کہیں اور استاد جی مجھے کہے کہ نہیں میرا دل نہیں مان رہا آپ کے کہنے، جب کہہ دیا استاد نے، دل کے کیے مجال ہے مرشد کے سامنے،
ذہن کی کیا مجال ہے؟ مجھے بڑے ہو کے اپنے دل کو ٹٹولنا پڑا کہ کس قدر بااعتماد وہ آدمی تھا جس کی فراست پہ تم نے عین یقین کر رکھا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ بڑی باتیں نہیں ہیں، دین کی راہ میں مشکلات آئیں گی، گناہ بھی ہوں گے، باتیں بھی ہوں گی۔ سب سے بدترین دن وہ ہوگا جس دن آپ یہ سمجھیں گے کہ میں مقدس بن گیا ہوں، اب میں لوگوں کو دین بتاؤں۔ یہ شیطانیت کی اعلیٰ درجے کی مثال ہوگی جس دن آپ سمجھیں گے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ آدمی اور ٹھیک ہو جائے، یہ کس نے کہا؟ یہ تو آخری وقت میں بھی سینے پہ آ کے شیطان بیٹھ جائے گا، کہہ دے کہ خدا نہیں ہے۔ آخری وقت میں بھی وہ دلیلیں دے گا کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے استاد کا ہونا شرط ہے، اور استاد کے ساتھ محبت کرنا شرط، اس پر اعتماد۔ ایک میرے بڑے قریبی دوست تھے، میں حیران ہوا کہ اس نے میرے مقابلے میں مجھے مرشد مان کر، استاد مان، کسی اور کی بات کا اعتماد کر لیا۔ میں دلائل دیتا رہ گیا، بس پھر اس دن کے بعد میرا دل اس کی طرف سے بند ہے، اور وہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے وہ دروازہ نہیں کھلنا۔ مطلب آپ میرا ملازم ہی کہہ دیتا ہے کہ استاد جی نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اور میں اٹھ کے آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے نہیں کی، آپ کہتے وہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ آپ کا کٹہرے میں مجھے لانا، مجھ سے بات کرنا، آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کا اور میرے مقام کا کیا فاصلہ ہے؟ آپ میرے کیسے دوست ہیں، آپ میرے کیسے محب ہیں، آپ میرے کیسے یار ہیں، آپ میرے کیسے مرید ہیں۔ رفاقت اور دوستی کی پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس قدر اندھا اعتماد ہوتا ہے کہ بلائنڈ ٹرسٹ۔ جب آپ تولنے تلانے پر آ جاتے ہیں، پھر وہ کہاں رہ گیا مرید، کہاں رہ گیا دوست، کہاں رہ گیا یار، کہاں رہ گئی محبت، کہاں رہ گئے پیر و مرشد؟ وہ تو پھر بھائی تلنا میں آ گئے۔ اب تو میزان لگ گئی، اب تو ترازو میں ادھر بھی باٹ آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی برابر کا ہے جس کے ذریعے سے تولا جا رہا ہے۔ ایک قرآن و سنت کی طرف بلانے والا، ایک دین کی طرف بلانے والا، آپ کا بے لوث یار، اور ایک آدمی چند ٹکوں کا بکاؤ، کبھی ادھر بکتا ہے کبھی ادھر بکتا ہے اپنی نوکری اور کاموں کے لیے، آپ اس کو تول رہے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں وہ دل کے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں۔ جب بیوی شوہر آ کر یہ گھر میں کہتا ہے نا اپنی بیوی کو کہ کیا کرتی رہی تم سارا دن، تو محبت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہیں آپ بیوی کے دل میں جگہ پا سکتے۔ اور جب بیوی یہ کہہ دے کیا کرتے رہے تم سارا دن، تو اب شوہر کی طرف سے بیوی تمنا نہ رکھے محبتوں کی اور رفاقتوں کی، اور اس پر یہ نہ کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے رویے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، آپ نے ساری زندگی اسی طرح تنگ ہو۔ تو جب میں کسی دوست اسٹوڈنٹ کو کہوں کہ بھائی اللہ کے رسول سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میں کچھ جنسی فیل تو نہیں کیا، کسی سے بوس و کنار کر آیا، فرمایا جا کے مجھے کیا بتاتا، جا کے نماز پڑھ، مانگ اس سے جس کے سامنے کوئی شرم ہی نہ کرنی پڑے۔ مخلوق سے کیا مانگنا؟ رسول نے کہا تو نماز ہی پڑھ جا کر۔ گناہ کے کرنے کے بعد نماز، یہ بھی میں نے آج تک کسی آدمی سے نہیں سنی۔ مصیبت کے وقت رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، یہ بھی میں نے آج تک نہیں کسی سے سنی۔ وظائف اور دعاؤں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دعا کر دیں، ہسپتال میں جان جا رہی ہے ابا جی کی تو جانے دو نا، جاتی جان کو روک کون سکا ہے، اور جو رکی ہوئی ہے اس کو نکال کون سکا ہے؟ پہلے تو یہ یقین کی کیفیت کیوں نہیں آتی تم پر؟ امی جان بستر پہ لیٹی، اپنی طرف سے وقت کا مفتی اعظم آپ کا استاد پیر و مرشد جس کو آپ سمجھتے اس کی دعائیں قبول ہوتی، ماں کو روک نہیں سکا میں، پوری کوشش کی میں نے ماں کو روکنے کی، پوری کوشش کی میں نے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، باپ 900 دفعہ بچ کر آ گیا ہے، آج تک یہ سمجھ نہیں آیا امی مر کیوں گئیں اور ابو زندہ کیوں ہیں، یہ سمجھ نہیں آئی۔ جس کا ساری ادویات ہو گئی وہ مر گئی، جس کو کم ادویات ملی ابھی چل رہا تھا جو وہ بچ کر گھر آ گیا۔ روک کون سکتا ہے آئی کو؟ تو آج تک گناہوں پر توبہ، اگر آپ نے گناہ کر لیا ہے، وضو کرے،
2 रकतें पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दें, और ड्यूरिंग नमाज 7 जगहों पर कोई दुआ बाद में नहीं करनी। कोई मुझे शर्तिया मैं आपको कह दूं, फिर ना कहना दुआ कबूल नहीं हुई, आपने कहा था। नमाज सारी शदीद दुआओं के इस तरह में गुजरे, सजदे में भी, हर सजदे में रुकू में बैठकर बातें हों कि ये निकालें मुझे प्लीज, इससे निकालें, मुझे इस जगह से निकाल दें, मुझे ठंड डाल दें, ये मेरा काम ठीक कर दें प्लीज, मैं बिगड़े, मेरे पे जोर है, या इलाही इस तराब में आ गया हूं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, बंद हो गया दिमाग, ए हकीम मेरा दिमाग बंद है, ए दाना मेरा दिमाग बंद है, ए अलीम मेरा दिमाग बंद है, ना दिल फैसला कर पा रहा है ना दिमाग फैसला, आप कर दें कुछ, कर दें इस मरीज के लिए कुछ कि ठंडा हो जाऊं मैं, मेरे दिल को करार आ जाए, सुकून आ जाए। या अल्लाह गुनाह हो गया, थाम ले, पकड़ ले, गिर गया, मायूसियों में किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, हर बात पे वजीफा, क्या वजीफा बता दूं तुमको यार मैं, कोई जंतर मंतर है कि आप पढ़ेंगे अर्श हिल जाएगा, अल्लाह ताला मजबूर हो जाएंगे काम करने के लिए। मजबूर होते हैं उस वक्त होते जब बंदा नमाज पढ़ता है। अल्लाह के नबी ने कहा जब तुम पर शैतान गलबा करे, अल्लाह को किसने पैदा किया? फरमाया फौरन अल्लाह से कहे, ए खुदा ये मुझे कह रहा है नफ्स और शैतान मिलकर के तू नहीं है, अपने होने का सबूत यूं दे कि मुझे मेरा ईमान का अमल अपने पर कर दे, मेरा यकीन अपने पर कर दे, और अपनी पनाह में ले ले मेरे अल्लाह मुझे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने ख्याल को झटक दे। क्या मतलब? फौरी तौर पर वो जगह बदले, चेंज करे और बाहर निकल जाए और घूम फिर कर आइसक्रीम खाकर आ जाए। और रस्ते में कितनी मजे की आइसक्रीम थी, ये उसी अल्लाह ने बनाई जिसका तो अभी कह रहा था कि है नहीं, ये KFC की बोतल, ये ठंडा ठंडा बर्गर, ये गरम गरम चीज़ें, ये सब उसी ने बनाई है। अल्लाह के बंदे, ये जिस टांगों पे चल के गया ये वही है ना जिसके बारे में वही बता रहा था कि वो उसको किसने पैदा किया, जिसने तुमको पैदा किया, ये उसी का बारे में बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। मैं तो अपने आप को भाई यूं ही राम करता हूँ। मुझे तो एक जवानी में सवाल ख़राब कर रहा था, तो कभी मैंने वो सवाल किसी बुजुर्ग से किया था, वो जवाब मेरा उसको भूल गया, वो फिर आ गया शैतान, वो फिर मुझे यही कहे कि वो वाली बात का क्या बना। तो 2-3 दिन तो मैं गुजरता रहा। मैंने अल्लाह से कहा, मैंने कहा ये मेरे पीछे पड़ा, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो मेरी वालदा ने कहा जाओ जाके सब्जी लेके आओ। यूँ मैं सीढ़ी से उतरा, दूसरे से ख्याल आया कि उस वक्त तो ये तुमने हल कर लिया। मैंने कहा भाई देखो ये मसला मैंने उस बुजुर्ग के पास बैठकर हल कर लिया था, मुझे गया वो भूल। अब ये इस तरह करते क़यामत के दिन तुम ये सवाल अल्लाह के सामने लेकर आना, फिर अल्लाह से पूछेंगे कि ये क्या क्या आपने यूँ क्यों किया। तो गुड बाय, आज से तुम्हारा मेरा ख़त्म, नहीं आप बात नहीं होगी तुमसे अब। तो शैतान और नफ्स चले गए। तो अजीज़ों ये 2-4 मसले मैंने ये इसको कहते हैं शज़रात। क्या होते हैं? सोने के छोटे छोटे ज़र्रे, पूरा जेवर नहीं। तो कभी कभी जुमे मुझे बतौर शज़रात के पढ़ाने पड़ते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुख्तलिफ़ बातें डिस्कशंस हो जाती हैं। तो वो जो जिसको मोहब्बत किसी के दिल में डालनी है कान खोल कर सुन ले, मोहब्बत डाली नहीं जाती। और किसी को अगर निकालनी है तो कान खोलकर दूसरा भी सुन ले, बायां कान जिसमें कामत दी जाती है कि मोहब्बत निकाली भी नहीं जा सकती। कुछ कर लें आप। हाँ, हवस का इलाज अल्लाह के नबी ने निकाह बताया, वो अल्लाह के रसूल ने बताया। ये अक्सर लोग दूसरी शादियां कर लेते हैं, ये तीसरे को ये हो गया, मुआशके चला लेते हैं, बीवी से लड़ाई को झगड़ा। अल्लाह के नबी ने कहा अगर बाहर में औरत तुम्हें नज़र आए ना, तो उसका अगर दिल में ख्याल आ जाए तो अपनी अहलिया के पास जल्दी लौट आओ, और उसकी साथ वो कुर्बत करने के बाद वो ख्याल अल्लाह तुम्हारे दिल से मिटा देगा। हम ख्याल को पकड़ लेते हैं, फिर ख्याल को पानी देते हैं, पौधे देते, ख्याल के साथ डेटे मारते हैं, ख्याल को गाड़ी में उठा के ले जाते हैं, उसकी बर्थडे मनाते हैं, अपनी बर्थडे पे बनाते हैं, ख्याल के साथ क्या कुछ कर लेते हैं ख्यालों में। फिर ख्यालों में भी आते हैं, फिर ख्वाबों में भी आते हैं, फिर दिन में भी आते हैं, फिर रात में भी आते हैं, ठीक है ना। तो फिर अख लड़े बदोबदी, वो तो काम खराब हो जाता है। समझ गए? छोड़ दें, ये सब हंगामे हैं दुनिया के। जवानों रोज़े रख लो, शादीशुदा गसे बसर कर ले, हिम्मत है तो दूसरा निकाह कर लें, तीसरा कर लें, चौथा कर लें। शरीयत ने आपको इजाज़त दे रखी, मौजे करें। बाद में नताइज जो निकलेंगे वो तो फिर आपको भुगतने पड़ेंगे। पे तो करना पड़ता है, नशे भी लेने और छितर भी ना खाने, ये तो हो नहीं सकता। चोरी भी करे और पकड़ा जाए, ये तो होना नहीं।
یہ سارا کچھ چلنا ہے. یہ زندگی کے اس سے نکلیں, باہر آ جائیں, باہر آ جائیں, اپنے آپ سے باہر آ جائیں. اللہ پیار کرنے والا آپ کو انتظار کر رہا ہے. ان مسائل سے نکل جائیں, ان الجھنوں میں نہ پڑیں, توڑیں ان زنجیروں کو, توڑیں آپ زنجیروں کو, الگ ہو جائیں. کب تک ہم نفسانی چیزوں کے دائرے میں پھنس کے رہ جائیں گے؟ کب تک؟ اجاڑ دیا سارا کچھ, ہماری اصل ذمہ داریاں دور. غزہ اجڑ گیا, ادلب, شام, مصر, کشمیر, قبرص, کون سا علاقہ چھوڑا انہوں نے؟ عراق, شام, لیبیا, تیونس, مراکش, تنزانیہ, اس وقت پورا افریقہ, نصف سوڈان. جو کرسچن سوڈان ہے وہ عیش کر رہا ہے, جو مسلم سوڈان ہے وہ جھگڑے میں لگا ہوا ہے. وہاں لڑائیاں, گولیاں, بندوقیں, دن رات لاشیں کالو. اب تک تو خبر ایک آدھ علاقے کی آتی ہے. میں تو پورے عالم اسلام پہ 24 گھنٹے نظر رکھتا ہوں. میرا دائرہ ہے, میں عالم ہوں بھائی, میرا دائرہ ہے بھائی, میری ڈیوٹی. آپ سوئیں, میں تو کمانڈر بیٹھا ہوں نظریاتی سرحدوں پہ. میں تو ایک علاقے کو چیک کرتا ہوں کہ وہاں کتنے لوگ ہمارے مار دیے, وہاں کتنے مار دیے. لوز میں رات کو, آپ کو پتا مغرب کی نماز کے بعد مولانا نے مجھے سکھایا تھا, میں غائبانہ جنازہ پڑھتا ہوں ان سب کا جن کا کہیں نہیں پڑھا گیا, ان سب کا جہاں کہیں, جن کو کفن نہیں ملے, کسی نے ان کی قبر نہیں کھودی, کسی نے ان کی میت نہیں اٹھائی, وہ ٹکڑوں میں کاٹ کاٹ کر رکھ دیے اور ان کی لاشیں گٹھڑیوں میں بند بند کراتی ہیں. میرے رونگٹے شام کو کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کہ یا اللہ, کاشف علی نصف رات کو تیرے سامنے ایسے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے جن کا کوئی نہیں دنیا میں, مگر میں ہوں. مجھے ان کے لواحقین میں شمار فرما, مجھے ان کے لیے صالح ثواب بنا, مجھے ان کے لیے صبر عطا فرما. مجھے اپنے لواحقین اور مروں پہ صبر نہیں ہے میرے اللہ, مجھے صبر دے. میری بہنیں, میرے بھائی, میرے بچے, میری مائیں, میرے بوڑھے, سب اڑا دیے انہوں نے. اور امت اس چکروں میں پڑی ہوئی. کہیں اپنے گھروں کو ہم کھو دے جا رہے. اے چشمے اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. یہ ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے پاکستان میں. اس جماعت کو خدا زمین سے نابود کر دے. پی ٹی آئی کو میری تو دعا ہے, یا اللہ اس کے اوپر سے لے کر نیچے تک, چاہے وہ نیک اور متقی بھی, ان کو ختم کر دے. بس یہ نہ رہیں زمین پر. یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے. بس اس طرح بغاوتیں آئے دن کب سے شورش بنا رکھی ان لوگوں نے. آج آپ کے 14-15 سال ضائع, عیاش اندر بیٹھا ہے, کھا پی رہا ہے, اس کوٹھی سے بڑا اس کا ہے, درمیان کی دیواریں گرا دی, فلمیں, گانے, سب کچھ چل رہے, دیسی گھی, مرغے, تڑکے چل رہے ہیں, اور بھی بڑا کچھ چل رہا ہے, اور بھی بڑا. آپ اس کی حمایت میں نکل رہے ہیں. یہ تو کہیں میرا دور حکومت ہوتا تو ہوتا میں ڈکٹیٹر, میں بتاتا فتنے کا خاتمہ کیسے کیا جاتا ہے. جیسے حضرت علی نے نہ چھوڑا خوارج کو, ان سیاسی خوارج کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس وہ جدید اسلحے؟ کون دیتا ہے ان کو وہ ساری چیزیں؟ استعمار ان کو دیتا ہے کہ ان ملکوں میں انتشار پیدا کرو. ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ان کا مقابلہ کرو. اپنا اسلحہ ادھر سے بھی بیچ رہے ہیں, اپنا اسلحہ ادھر سے بھی بیچ رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب یہ آپ کے ملک کو سٹیبل نہیں ہونے دیں گے. قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ باغی جب مومنین پر حملہ آور ہو جائے تو مسلمانوں کو چاہیے مل کے اپنے اس باغی گروہ کا کما کرتے ہیں. اور بالکل ٹھیک کیا حکومت نے اگر فیصلہ کیا. کوئی بھی اٹھے, چاہے یہ نواز شریف کی پارٹی کیوں نہ ہو, جماعت اسلامی, جو ریاست کے خلاف اس طرح کا غلط احتجاج کرے گی, اب یہ وہ ریاست نہیں ہے. بالکل سیدھا فائر چلائیں, ایک بھی نہ بچنے پائے, چاہے اس میں میرے ہی کیوں نہ اڑ جائیں سارے. سمجھ لیں, یہ ملک ہے بھائی, ہم نے بڑی مصیبتوں سے لیا. کنجروں کے لیے نہیں لیا یہ ملک, بدماشوں کے لیے نہیں لیا. ہسٹری ہے 150 سال کی. 70,000 علماء ٹانگ دیے گئے توپ کے گولے کے سامنے. 10 لاکھ بیٹیوں کی عزت اور ناموس گئی. لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے گلے اپنے ہاتھوں سے دبا دیے, سامنے کھڑے رکھ کر گولیاں مار دی. شورش کشمیر کہتا ہے جوان لڑکیوں کو. مسلم لیگ کے رکن نے امرتسر میں ننگی عورتوں کا ناچ مسلمانوں کے نیچے ان کی چھاتیاں کاٹ کے زمین پر پھینک دیا. ماؤں کے پیٹ چاک کر کے بچے اس میں سے نکال لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہتا ہوں شکر کریں, میں کوئی ایسی آگ لگانے والی تقریر نہیں کرتا ان کے لیے جن کے لیے تم نے خالستان یہاں بنا کر رہے ہو. میرا بس ہوتا اڑا کے رکھ دیتا سارے ان کے.
یہ کیسے مندر اور گرجے ان کے بچ جائیں، ہم گردوارے بچ جائیں ہم سے؟ ہمارے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ معافی کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان جیتا اللہ کی دشمنی کے لیے اور مرتا اللہ کی محبت کے لیے، اس کے دل میں کسی کے بارے میں دشمنی نہیں ہوتی۔ میرا دل الحمدللہ پاک ہے، بد سے بدترین آدمی نے مجھ سے زیادتی کی، میں نے اسے معاف کر دیا اور چھوڑ دیا، پر خدا کے دشمنوں تمہارے حلق کا کانٹا بن کر جینا میری زندگی کا مقصد ہے۔ بس میرا ایک لسنر بھی نہ رہے، ایک بھی نہ رہے، نہ یہ مرکز رہے، نہ میں رہوں، میری روح پکار پکار کر کہے گی کہ دشمن خدا کو معافی نہیں ہے، عدو اللہ کو معافی نہیں ہے، اعداء اللہ کو معافی نہیں ہے، وہ چاہے منافقت کے پردے میں کریں چاہے وہ مومنیت کے پردے میں آ کر کریں، ان کو معافی نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کے ہاں پاس جگہ ہوگی، ہمارے پاس ایسی جگہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ پر جینے کی توفیق عطا فرمائے، دشمنی مول لینے کی توفیق عطا فرمائے، عداوت پیدا کرے خدا کے دشمنوں کے بارے میں، کینہ پیدا کرے خدایا، وہ کینہ پیدا کر جو ہم مسلمانوں کے بارے میں رکھتے، جو ہم کافروں کے بارے میں رکھیں، اپنے وطن کے بارے میں لونگ ہوں، کیئرنگ ہوں، جیسے اپنا گھر کے بارے میں ہم لونگ کیئرنگ ہیں۔ آپ کا بھائی دوسرے دن دھرنا اٹھا کے آپ کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ جائے، برداشت کریں گے کیا آپ کے بچوں کو اندر نہ جانے دیں، پورا شہر مفلوج کر کے رکھ دیں، سارے شہر والے، پتہ ہے تنگی کیا ہوتی ہے؟ تنگی اس دن پتہ چلے گی تمہارے پی ٹی آئی والوں، تمہارے بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہو اور ایمبولینسوں میں پڑے ہوں اور راستے بند کیے ہوں، جنازے نہ جائیں تمہارے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی کی مجبوری کل انسانیت کے اوپر بھاری ہے، ایک آدمی کی مجبوری، ایک ماں کی مجبوری، ایک چھوٹے سے ننھے بچے بلکتے کی مجبوری کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے ملک میں؟ احتجاج مسلمان کرے، احتجاج مسلمانوں کا، ایک بچہ اس احتجاج میں بلکتا ہوا جان دے جائے، بے رحم مسلمان، یہ تو کافروں سے زیادہ برے ہیں۔ اس لیے میرے دل سے کوئی ان کے بارے میں پہلے دن سے کوئی نہیں گنجائش، کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، نہیں آتا نہ آئے، اس کا عقل جاہل کو میں نے سنا کر کرنا بھی کیا ہے۔ ابھی ایک بات ختم کروں، سندھ میں میں نے دورہ کیا تو اس میں بہت ساری چیزیں آئیں، تو ارشد کے پاس تھے، ان کے لڑکوں کا دماغ خراب ہوا، وہ وہاں گاؤں کے لڑکوں کو کہتے آ رہے ہمارے استاد جی، رکھ لو کوئی مناظرہ، وہ ان کو تنگ کرتے ہوں گے بریلوی، تو انہوں نے رکھ لیا۔ میرے تک بات آئی تو میں نے ڈانٹا کہ میں ان کاموں کے لیے آیا ہوں، جو کام ہے میرے سامنے لا کے رکھو، دینیات کس نے پڑھی، خطبات کس نے پڑھی، تفہیم کس نے پڑھی، مجھے بتاؤ نا۔ جو میں 7 سال پہلے یہاں پر جگہ بنا کر گیا تھا، جو میں نے مرکز بنایا تھا، جہاں میں تقریریں کی تھی، میں دن رات اپنی بیماری کو چھوڑ کر کہا کیا کام کیا تم لوگوں نے؟ تو کوئی جواب نہیں۔ مرغا کھا لو جی دیسی، فلانا کھا لو، لعنت تمہارے ان مرغوں چل کر، گھاس کھاؤ بھائی گھاس کھاؤ، خدا کے نبی کے دین کو بلند کرو، یہ دعوتیں جنت میں اڑا لیں گے جو اڑانی، ہماری پینڈنگ ہے ساری عیش وہاں پر۔ تو برکیف 2 دن 3 دن بڑے بھی ان کے یہی باتیں بوتے کرتے رہے، اخیر میں نے سوچا جا تو میں رہا ہوں، لے آؤ، میں نے کہا ان کو جاؤ۔ جاتے جاتے میرے رات میں دن میں کہ استاد جی بات تو ہو جائے نا، پتہ نہیں کیوں آخر برآمد ہو۔ وہ آ گئے پیر فضل چشتی صاحب، جن کے بارے میں جمعہ بھی پڑھایا کہ یہ یزیدیت کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کا شاگرد تھا، وہ آ گیا۔ آئے تو میں نے ان کو لپک کر لیا، دروازے پہ پہنچے تو میں اس وقت ننگے پاؤں تھا، میں جلدی سے گیا ان کو لیا۔ عالمی دین ہے بھائی، خدا کے دین کا دشمن تو نہیں ہے۔ اتنی پگڑی باندھی، 7 آدھا گاؤں کٹھا ہو کے پہنچ گئے جی بھائی، دنگل ہونے لگا۔ 2 علماء بیٹھیں گے اور جوہلا فیصلہ کریں گے ان دونوں میں سے حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ اللہ اکبر، 2 کافر بیٹھ کر ہمارے 2 ایمان والوں کا فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے بیٹھتے پوچھا کہ ایمان بالطاغوت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہ کافروں کے خلاف جو طاغوت ہے اس کے بارے میں نے کہا جو اس کا انکار نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ میں اور آپ اصول پر کٹھے ہیں، فروعات تو ہیں ہی ہیں اپنی جگہ پہ۔ باتیں اتنی اچھی ہوئی، کچھ انہوں نے نیکی کی باتیں کی، کچھ میں نے کی، کچھ انہوں نے عاجزی بیان کی، میں نے 3 دفعہ عاجزی نیچے ہو کے بیان کی۔ 1 گھنٹہ گفتگو کری، گفتگو بڑی قیمتی اور علمی اور دانائی پر مبنی ان کی تھی۔ اللہ نے جو مجھے دیا تھا میں نے بھی ان کے مقابلے میں پیش کرنے کی کوشش کی، کوئی رنگ برنگی مٹھائی۔ تو لڑکا جو ان کے ساتھ آیا تھا وہ لپک لپک کر کے حاضر ناظر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سکون سے بیٹھو، یہ سب بحثیں میری کی ہوئی ہیں اور چھوڑی ہوئی ہیں، کیا کر رہے ہو، کس کو چھیڑ رہے تم؟ میں جب اس بات پر آ گیا تمہیں یہی مشکل ہو جائے گا کہ حاضر اور ناظر کہتے کس کو ہیں۔
चलो छोड़ो, मानना ना मानना बात की बात है, जरा डिफाइन तो करो कि हाजिर और नाज़िर किस शय का नाम है। मैं आ जाता हूं इस बात पर। उनके उस्ताद ने कहा इनसे बात ना करो, क्योंकि बातों में उन्होंने पता कर लिया कि इन्होंने अनवारे सातिया और बराहीने कातिया दोनों किताबें पढ़ रखी। मैंने बता दिया पहले ही भी मुझसे बात करना, मैं मौलवी अहमद रजा खान से भी पहले के जो उलमा बरेलवी हुए उनके बारे में बात कर रहा हूं, जरा होश रहे। आदमी को हाथ डालने से पहले सोच लेना। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मेरे वो फिर टपका। जब मैंने दूसरी दफा मैंने कहा तुम इस कदर जाहिल हो कि तुम्हारे उस्ताद जी तो मुझ पर एतमाद कर रहे हैं कि इनसे बात नहीं करनी, तुम अपने उस्ताद पर अदम एतमाद कर रहे हो, उस्ताद जी क्यों नहीं करनी, आप गलत फैसला कर रहे हैं। मैंने कहा ये लड़के मेरे भी बैठे, किसी की जरूरत है कि यहां पर मेरी बात होते के दरमियान में बात कर जाए। उन्होंने मुझे कहा आप दुआ करें हमारे लिए उठने के लिए। मैंने कहा हम बहुत बुलंद आमीन कहने वाले लोग हैं, दुआ आपने करनी है। मैं वो मुत्तकी बन के दुआएं करता फिरूं, जिसकी हैं दूसरा भाई करे। वो मुझसे बड़े आलिम थे, बादशाह थे, इतनी बड़ी दाढ़ी, वो तो पूरे मुतशर्रे थे, मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा सेकुलर सा लगता हूं। तो उन्होंने दुआएं की, मैंने उनको बाहर नंगे पांव बाहर तक छोड़ने के लिए गया। सारा गांव हैरान था, बिल्कुल यकसर माहौल चेंज हो गया। आए हुए लोग कहते इस कदर पढ़े लिखे आदमी के साथ आज हमारी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा अपना नंबर दे। मैंने उनके पीरो मुर्शिद के बारे में बताया, ठीक है उनकी कई कमियां होंगी, मुझसे मसाइल का इख्तलाफ भी होगा, लेकिन मैंने उनकी दो चार चीज़ें देखी निकाल कर, काफ़ी इल्मी बातें हैं उनकी। उम्मत को जोड़ना भी चाहिए, हर जगह तोड़ना ही नहीं चाहिए इख्तलाफी बातें करके। तो अल्लाह के फजल से आप लोग कुछ इस तरह का माहौल कोई इल्मी तौर पर, मुझे क्या, मेरे तो चाहने वाले अभी एक पॉडकास्ट मौलाना के बारे में, सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी नाज शरीफ पढ़ते हैं, इनके भतीजे थे। गामदी साहब के वो लड़का हसन रियाज के मामू थे। वो शमसुद्दीन शिगरी शिया थे। चौथा मैं था। मिल के हम सब ने एक पॉडकास्ट की मौलाना इसहाक के, रिकॉर्डिंग करवाई सब ने। मेरे भाई हैं, खाना खाया, बातें हुई, गप्पें लगी, इख्तलाफी मसाइल पे ठीक ठाक रात 12-1 बजे तक बात हुई। कादियानियत के मसले को निखार कर मैंने पेश किया कि क्यों हम इनकी मुखालफत में, उनके जहनों में जो शुबहात हैं उनको दूर करने की कोशिश की। अली शरफुद्दीन शिया आलम दीन है, उनके पास ही रहा मैं, वो मेरे उस्ताद हैं, बुजुर्गवार हैं, नई किताबें उनकी ली, पढ़ा, दिन उनके पास उनके पैसों का खाना खाया, उनसे बातें की, उनके साथ तस्वीर मैंने लाजमी तौर पर खिंचवाई कि मौलाना कुछ समझता हूँ मैं उनको। 90 साल की उम्र में भी हक बयान करने वाला आदमी अभी जिंदा है ज़मीन पर, और किसी से अपने फ़िरके से नहीं डरता। और एक तहरीक इस्लामी के इज्तिमा हुआ, उस इज्तिमा के अंदर उन्होंने मेरी तकरीर रख दी। मुझे बताया कि वो आदमी आया नहीं, तो तकरीर की कुरान के जवान, किसके, बस हार्ट अटैक नहीं मुझे हुआ उधर, वो बाकी काम मैंने तकरीर कर दी। इस कदर मैं बीमार था, तो अल्लाह के फजल से इस कदर जानदार शानदार तहरीक हुई कि मिंबर पर उतरने से पहले लोग खड़े थे सलाम करने के लिए। पैगाम हक पहुंचाते जाओ, बीमार हो तो भी कोई मसला नहीं, डॉक्टर कहें बचना नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने भी नहीं बचना, राधा मेरा भी यही है, अल्लाह का भी यही है, भी बचना किसी भी नहीं। ज़रा ये है कि आप ज़रा 3 बजे पहुंच जाएंगे, मैं ज़रा 12 बजे पहुंच जाऊंगा, पहुंचना तो बेटा सब नहीं है उधर, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये दरमियान में मैंने इसलिए दौरे का जिक्र कर दिया, सब परेशान थे, पिछली दफ़ा मैं कहाँ गायब हो गया, अब मैं हाजिर हूँ, ठीक है ना। तो शायद अगला एक जुमा और मुझे कहीं किसी जगह जाना पड़े तो फिर मैंने गायब होना है, आपसे छुट्टी लेके एक जुमा नहीं पढ़ा, वो बता कर जाऊँगा कि मैं नहीं इस जुमा पढ़ा रहा, ठीक है। मैंने मुख्तलिफ शहरों के दौरे रख लिए हैं, मैं अब आखिरी उम्र के फेज़ में जा रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि किस किस लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, दूसरे शहरों में जो मैं बूटे जवानी में लगा कर आया था सेहतमंदी की हालत में, मरने से पहले देखूँ उनको कोई खाद पानी तनावर दरख्त हुए, कुछ छाँव है उनकी, अब बैठने बूटने की अब कोई तरक्की की है या अभी कमी है, या मुझे और अपना खूने जिगर पिघलाना है। तो मैंने अपने काम को देखना नहीं। आप अपनी मिलों दुकानों को चक्कर नहीं लगाते, और उस जब लगाते फिर मेरे पास आते, कहते नहीं आज मैं बड़ा बिजी हूँ, मैं बुलाऊँ भी तो कहते नहीं मैं बिजी हूँ, आज टाइम नहीं लगना। आप दुनिया के कामों में उस्ताद जी को छोड़ जाए, दीन वाले को, तो उस्ताद जी थानू ना छड़ के जान, है ना, ये नहीं हो सकता। ए दिलू में अदल करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
فائق جان آج تو سٹار بنا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. وہاں ابراہیم ارشد کا بیٹا چھوٹا اتنا سا, اس کو چوما, ہاتھ چومے, پاؤں چومے, سب ملا پہلی دفعہ. تو وہ گھر جا کے کہتا ہے عالم ہے بہت بڑا, چوم رہا تھا مجھے, ہاتھ پاؤں کو چوما ہے. میں اسے اچھا لگا ہوں نا. مجھے واپسی پر مجھے کہتا مجھے مل کر کیوں نہیں گئے آپ. میں نے کہا اچھا چلو غلطی ہو گئی, اگلی دفعہ دوبارہ آئیں گے تو پھر. بچے من کے سچے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ تاریخ ریکارڈ ہو رہی ہے. میں بھی شاید کالم لکھتا, لیکن میرے پاس چونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے اور میں بیان کر دیتا ہوں تو یہ کالم ہی ہے. جیسے جیسے ان کے حق میں بیان آ رہے ہیں, آپ کا بھی یہاں سے بیان جانا چاہیے تاکہ تاریخ میں آنے والے طالب علم کو ان کے اینٹی بھی پتہ چلتا رہے. میرے پاس سب سے اچھا سورس جو تھا پاکستان کی تاریخ کا خود مولانا اسحاق مرحوم تھے. تو میں غلط تاریخ پڑھنے کے بعد استاد جی کے پاس آتا تھا. میں کہتا تھا یہ تحریک ختم نبوت جو ہے یہ کس لیے چلی تھی 1953 میں, تو یہ مولانا مودودی نے کیوں نہیں ساتھ دیا. وہ دیوبندیوں نے چھاپا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں مولانا ٹھیک نہیں تھے. تو پھر مجھے مولانا نے بتایا کہ یہ تحریک تو میاں دولتانہ کے کہنے پہ چلائی گئی تھی. میں نے پوچھا, میں نے کہا بھٹو ون آدمی تھا اور ایسا تھا ویسا تھا کیسے. اس پہ تو خیر ان کا ریاکشن نہیں بتاؤں گا میں آپ کو. تو انہوں نے کہا اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے کیا کیا کام کیا اور کیا کیا چیزیں تھیں اور کس طرح امینڈمنٹ کی اور کس طرح آئین کو توڑا. اپنے آئین میں 18 ترمیمیں بیٹھتے اس نے کیسے کی. میں نے کہا فلاں لیڈر فلاں. تو میرے پاس سورس تھا ایوب خان کے بارے میں, یحییٰ کے بارے میں, خود قائد اعظم کا. میں نے ڈیٹیلڈ ان سے پوچھا وہ کیسے آدمی تھے, جو تاریخ کا حصہ, حکمت والا آدمی تاریخ کا حصہ. ورنہ جاہل بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. ورنہ آپ کے ابا کہیں گے کاشف ایسے ہی مار رہا ہے اور میں ادھر نال ہوں سا. اب بھائی آپ پڑھے لکھے آدمی, ابا جی کا آئی کیو لیول چیک کرائیں فوری طور پر جا کر ایگریکلچر یونیورسٹی میں ان کا امتحان دلائیں, چھوٹا سا پتہ کریں ابا جی کیسا سوچتے ہیں. دوسرا آپ کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا ابا جی اور امی جی کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, ابو امی کی سوچ بڑی خراب سوچ ہوتی ہے بعض اوقات. دیکھیں نا تاریخ کے بالکل الٹ طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں, اس طرف ان کے والد کھڑے ہیں. تو رتبوں کو نہیں دیکھا جائے گا, کسی کی منطق اور کسی کے دماغ کو اور اس کی عقل کو اور اس کے مشاہدات کو باقاعدہ تولا جائے گا دلائل کی روشنی کے اندر. سمجھ گئے. تو خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بہت بیمار رہا ہوں پورے سفر میں. میں بائی ایئر گیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا جہاز کی سیٹ پہ, کیونکہ ہڈیوں کا مسئلہ بن گیا. تو آدھا سفر میں نے بیٹھ کر کیا ہے, آدھا میں نے کھڑے ہو کر کیا. ٹھیک ہے, لیکن حق ادا کرنا ہے. حکم ہے اللہ کا کہ تم پائے جاؤ. میرے امیر صاحب نے مجھے کہا آپ کہاں ہیں اس جلسے کے اندر. تو میں نے کہا میں آ رہا ہوں. میں نے نہیں کہا کہ, انہوں نے مجھے نہیں کہا آؤ, بس فون آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ کسی نے یاد کر لیا مجھے. اتنی تو دنائی ہونی چاہیے کہ فون کیا ہے. ویسے پوچھا میں حال چال کے لیے فون کیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھ سے ملنے آ جاؤ اگر فرصت بن رہی ہے. یہاں کہتے نہیں مینوں دس تینوں میرا کی کام آ. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. مفاداتی اور تاجرانہ دماغوں کو کیا سمجھائے کوئی آدمی کہ محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ استغفر اللہ انا للہ اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی انک انت التواب الرحیم. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقصد عین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین.
اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صفحے سری فرما لیں۔ آج بھی